अपनी दोस्त दानिया के साथ मिलकर वो राह चलते शरीफ मर्दों पर आवाजें कसती, सीटियां मारती और अगर कोई जवाब देता तो पुलिस की धमकी देकर उनकी बेबसी पर हंसती थी। ये सब याद करती ही उसकी आंखें शिद्दत से बह उठी थी। दूसरों का मजाक उड़ाने वाली आज खुद मजाक बन गई थी। शरीफ मर्दों पर आवाजें कसने वाली आज एक बद किरदार मर्द के शिकंजे में फंस चुकी थी। जब उसने माजी को टटोला तो बहुत कुछ सामने आया था। उसकी बुराइयां, उसकी हरकतें जिनके लिए बहुत से लोगों को तकलीफ दी थी, उसकी जुबान का शर जिससे कोई नहीं बचा था। क्या वो शर उसकी हिफाजत कर सकता था? वो जहरीली जुबान जिसे वो अपना हथियार समझती थी, क्या उससे अफीफ अहमद को जेल कर सकती थी? नहीं। उस सीने पर बोझ पड़ता हुआ महसूस करके वो उठ बैठी और सर झुका लिया। इतना कि सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे और शदीद नादम थी अपने गुनाहों पर, अपनी माजी पर, जिसे याद करने की फुर्सत उसे आज नसीब हुई थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं जानते कि तुम ये बुर्का इसलिए पहनती हो कि अपने माँ बाप से मुंह छुपाकर बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा सको? आलम आरा के तमस्खर अमेज और जहर खुंदा लहजे में डूबे अल्फाज सीने पर किस तरह खूबे थे। आयशा का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दानिया और आलमारा को क्लास में मुंह फाड़ कर हंसने की रोक रही थी। जवाबन आलमारा ने उसके हिजाब और किरदार को निशाना बनाया था। और आप चुप क्यों लग रही हैं? लगता है कि आपने इसके पोल खोल दिए हैं। दानिया के कहने पर आलमारा उसके साथ देती जोर जोर से हंसने लगी थी। आयशा चंद लम्हे के लिए उन्हें अफसोस से देखती रह गई थी। बाजुकात इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि वो खुद पर लगे दाग की वजाहत के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मुझ पर बेवजह कीचड़ उछालने वाली तुम वजाहत भी तो खुद को नहीं दे रही। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी नीयत जानता है। बस करो तुम बस करो। दुआ कभी ऐसा वक्त ना आए कि वो नरमी से इतना बोलकर रुख मोड़ गई थी। हूँ बड़ी आई मौलवियानी। दानिया और आलम आरा नफरत से अहंकार बढ़ती हुई दोबारा अपनी बदतमीजियों पर उतर आई थी। आलम आरा ने उसकी सरासी मायगी की हालत में अपना मुंह सीने से मसला था। क्या आयशा के अल्फाज सच साबित नहीं हुए थे? वो आज इसी राह पर खड़ी थी जहां उसका कोई कसूर नहीं था। बस इतना था कि उसने अफीफ अहमद और उसके दोस्तों को एक कत्ल करते देख लिया था। जब वो वापस जाएगी तो क्या अपने दामन पर लगे कीचड़ की वजाहत दे पाएगी? क्या आप बता पाएगी कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसका अफीफ से कोई ताल्लुक नहीं था? अगर कोई उससे ज़बरदस्ती ताल्लुक बनाना चाहता था तो वो अफीफ अहमद है। कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? अफीफ अहमद के पास जो उसकी तस्वीर थी, उन्हें देखने के बाद तो कोई भी उसे फाहिशा का लक़ब दे सकता था। वो बचपन से ऐसी थी कि उसकी बुराइयों पर शुरू से ही माँ ने टोकना चाहा था, मगर वो उबाली लाडली थी और उसकी माँ उसकी ज़्यादा चलती थी। दोस्तों की बदौलत उसे गंदे डाइजेस्ट पढ़ने की आदत पड़ गई थी और एक दिन माँ ने देख लिया तो बेटा डाइजेस्ट फाड़ दिया, मगर हस्बे मामूल उसे बचा लिया गया। इसके बाद तो वो रातों को छुप कर पढ़ने लगी थी और इसी उम्र में इन गैर हकीकी और हिला की आदत थी और कहानियां पढ़ने लगी थी जो पकड़ ली गई थी। उसे लगता था कि तशद्दुदी वही हीरो था और इंसान इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। बस सूरत इंसान की कोई जगह नहीं है और वो दिन में जिम्मेदार होने में अभी अच्छी होने का सबूत देती। मगर जब तन्हाई का मौका मिलता तो वो अपना बेलगाम ख्वाहिशात को पूरा करने निकल पड़ती थी। वो नफसियाती तौर पर बुराई में मुब्तला होगी और रातें जो सुकून को नींद या रब की राजी करने के लिए थी, वो बुरे ख्यालात सोचती रहती थी। खुद को किसी नावल की हीरोइन समझती और खुद को किसी का हीरो समझकर तशद्दुद पसंद था। वो बाकायदा दुआएं मांगती थी कि उसे ऐसा इंसान मिले। कि वो बच्ची थी, मासूम थी, कि उसकी माँ उसका ख्याल रखने को मौजूद थी। मगर अब्बा का क्या करती जो अपनी लाडली तक किसी को रसाई नहीं देते थे। इस कदर आज़ादी से उसे बर्बाद कर दिया गया। बचपन की दुआएं आज कबूल हो गई थी, मगर आज उसे एहसास हो रहा था कि ये कितना बदतरीन एहसास है जब कोई आपकी रजा के बगैर ही आपको मजबूर करे। ना महरम के छूने पर एहसास कितना घटिया है कि आज उसे पता चला था कि वो लाख बुरी से ही मगर किसी मर्द को अपनी जानिब आने नहीं देती थी। मगर उसकी बदकिस्मती कि एक बार में ही उसे ऐसे ही शिकंजे में फंसा के पड़ा कि बेबसी से फड़फड़ाने के सिवा कोई कुछ ही रास्ता नहीं बचा था। सोचों से रिहाई पाकर उसने चेहरा ऊपर उठाया तो नदामत के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। बेतहाशा रो रही थी और अपनी साबका जिंदगी और शर्मनाक हरकतों पर उसके नफ्स की खराबी ने उसे आज बहुत कुछ पावर करवा दिया था। मगर अभी भी वक्त था कि वो खुद को संवार सकती थी। अगर मौत यही आनी थी तो आ जाती, मगर वो मरने से पहले अपने गुनाहों का बोझ खुद पर से हटाना चाहती थी। सुर्ख जोड़े पर एक गलत निगाह डाले बगैर ही वो छोटे छोटे कदम उठाती वाशरूम की तरफ चल पड़ी थी और उस वक्त सिर्फ अपने रब को राजी करना चाहती थी। सुभान रजी अल्लाह ताला अन्हो
کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی پوری امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح پناہ دے گا۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر فرمائیے تاکہ لا علمی میں جہالت کی وجہ ہم میں سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں کہ تمہاری قوم میں سے ہیں، اور وہ کبھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، تو وہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی ہوگی تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ بے چینی سے قدم زمین پر مارتی ہوئے تو بار بار کھڑکی کی جانب جاتی اور باہر جھانکتی تھی، مگر وہاں صرف ایک بند پتھریلی گلی تھی جس کے کونوں میں زرد برتیاں جا رہی تھی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلک کا سرخ نفیس فراق جو اس کے پیروں تک آتا تھا اس کو بے پناہ پرکشش بنا رہا تھا، مگر عالم آرا کو دیکھتے ہوئے کولوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا اور اس کے وجود کو ہر پل جھٹسا رہے تھے۔ دیوانگی بوا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر محنت کر رہی تھی۔ عفیف جو چاہتا ہے وہ لکھ کر لے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بوا کے الفاظ کی گہرائی اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا خوف دیکھ کر وہ لرز گئی تھی، اسی لیے چپ چاپ تیار ہو گئی، مگر پھر بھی وہ آخری بار کوشش کرنا چاہتی تھی، شاید اسے بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ کافی دیر ادھر ادھر پیر مارنے کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے، ہر چیز تاریکی میں کیوں ڈوبی ہے، وہ آسمان کیوں نہیں دیکھ پا رہی، وہ سورج کی روشنی کہاں تھی۔ بھاگنے کی تیاری ہو رہی تھی اور پیچھے سے عفیف کی آواز سن کر وہ کھڑکی کے سامنے فوراً ہی ہٹی تو کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، ٹانگوں کی جان گویا نکل گئی تھی۔ سامنے وہ لش پش سا تیار کھڑا تھا اور آج اس کے گھنگریالے بالوں کو وہ جے لگا کر سیدھا کر کے پیچھے کیا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرے کٹ کا نشان نمایاں ہو رہا تھا اور بالوں کو پیچھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے واضح ہو رہا تھا، مگر عالم آرا کے چہرے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ عفیف کے یہاں اچانک آ جانے سے اپنی جان اور آبرو کے لالے ضرور پڑ گئے تھے۔ ماشاء اللہ، اس کے حسین سراپے کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسحور کن لہجے میں بولا تھا، کریمتانہ۔ اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر عالم آرا چیخ اٹھی تھی، اسے دہشت سے کپکپاتا ہوا دیکھ کر تو یوں اچانک چیخ کر تو عفیف احمد پہلے تو حیران ہوا اور پھر گردن پیچھے کر کے آتا ہوا کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ عالم آرا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیوار پر جمائے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور جو دلکش نظروں سے اسے دیکھتا بھی رہا اور ہنس رہا تھا، مارے بے بسی کے اسے رونا آنے لگا۔ جاؤ یہاں سے، وہ لگ پھاڑ کر چکی تھی۔ عفیف نے اسے اسی طرح ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا اور آہستگی سے پیچھے ہٹا تھا اور پھر پلٹ کر کہا کہ اس کے پلٹتے ہی عالم آرا نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس بھر لی تھی۔ اسی لمحے عفیف تیزی سے واپس مڑا اور اس کے قدم اتنے تیز تھے کہ عالم آرا کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور دونوں بازو اس کی ڈھال کی چہرے پر بنا لی اور چیخ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عفیف کے قدم اس کے سامنے آ کر رکے تھے، وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بازو اپنے گرد لپیٹے خوف سے رونے لگی تھی اور اس کے سکڑا سمٹا دیکھ کر تو عفیف مسکرایا اور آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی تھی، اور وہ یہی کرنے آیا تھا، مگر ایسا کھیل کر بھی کھڑکی بھی بند ہو گئی تھی اور عالم آرا کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ رات سے اندھیر نگری سے بھاگ سکتی تھی اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور ایک انگلی اس کا سر چھو کر عالم آرا کی طرف دیکھا تھا اور چیخ مار کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ پاگل لڑکی! عفیف کی ہنسی اس بار اس بے ساختہ تھی کہ اس کی ہنسی اس کے چہرے کی طرف بے پناہ خوبصورت تھی، اور لوگ خوبصورت چہروں سے ہی تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک کام نپٹا کر آتا ہوں، بس یہی بتانے آیا تھا، پھر شادی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ یوں ہی اطلاع دے رہا تھا جیسے عالم آرا اس کی لانگ ٹرم محبوبہ ہو جو اس سے شادی کرنے کے لیے بےتاب تھی، اور اس کے سر پر چپت لگا کر وہ اٹھا اور ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے کہکے پتھر کی عمارت میں دور تک گونج رہے تھے، وہی عالم آرا کی دبی دبی سسکیاں بس اسی کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ اسلام آباد کی بائے سوسائٹی کا ایک گھر تھا جہاں اس وقت پولیس موجود تھی۔ گھر والوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بس سانسوں کے سہارے جی رہے تھے۔ پچھلے 2 دن سے ان کا حلق سے کچھ اترا نہ تھا اور گھر کی عورتوں نے ایک لمحے کے لیے رونا بند کیا تھا۔ وجہ اس گھر کی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی کا 2 دن سے لاپتہ ہونا تھا۔ صدیق درانی اور ان کا بیٹا اعظم درانی پچھلے 2 دن سے بڑے حوصلے کے ساتھ سب کچھ سنبھال رہے تھے، مگر انیسہ اور سحر کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن کی سرچنگ کے بعد ہمیں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں، لیکن ایک اہم نکتہ ابھی تک منسلک ہے کہ
آخری بار کسی نے نہیں دیکھا کہ 1:30 بجے تک وہ بالکل محفوظ تھی اور اس کے بعد اس کا یوں اچانک غائب ہو جانا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم پھر بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایس پی کے ایک حاکی الفاظ لفافہ جی صدیق ترانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایس پی صاحب، میری بیٹی اور کہاں ہوتی؟ وہ رات بھر تو آفس میں ہوتی ہے، اکثر صبح کو بھی وہ گھر لوٹتی تھی، اور آپ اس کی کمپنی والوں سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتے؟ ضرور کسی نے حسد سے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ اور صدیق ترانی بھی مزید کچھ کہنے والے تھے کہ ایس پی نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ صدیق صاحب، حوصلہ رکھیے، آپ کی بیٹی رات کے 9 بجے کے بعد کبھی آفس نہیں ہوتی، وہ جہاں جہاں جاتی تھی اس کا ثبوت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایس پی کے الفاظ سن کر باپ بیٹا چونک کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ اعظم نے جھپٹ کر اپنے والد کے الفاظ ہاتھ سے لفافہ چھینا تھا اور اس کے یوں کھینچ کر پھٹ جانا تو تصویر کا ڈھیر فرش پر بکھرا تھا۔ عالم آرا کی بے خودہ تصویر دیکھتے ہی صدیق ترانی کے مارے بے یقینی کے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور صوفے پر ڈہ گئے تھے، جبکہ اعظم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایس پی تفصیلات بتاتا جا رہا تھا اور ہر لفظ کے ساتھ اعظم کے کندھے جھکتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی لالی بڑھتی کی تھی اور اس کی بہن نے شرافت اور ذمہ داری کا لبادہ اوڑھ کر صحیح بے وقوف بنایا تھا، مگر سوال اب وہی تھا کہ عالم آرا آخر گئی کہاں؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، گھر والے چند تصویروں کی وجہ سے اسے یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ عالم آرا تھی، اس گھر کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی۔ وہ بے بسی کا مجسمہ بنی بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد عورتوں اور ان بچوں کا ہجوم تھا جو ابھی بادشاہ کی دلہن کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ سب باہر جتنے معصوم دکھائی دیتے تھے، اندر سے اتنے ہی مکروہ تھے۔ ان کی جانچتی نگاہیں اور سرگوشیاں عالم آرا کو پھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بھی دنیا دیکھی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں موجود ہر شخص گڑبڑ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا نکاح عفیف احمد کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ ناگی بوا کے ساتھ بہت روئی تھی، چیخی تھی، چلائی تھی، وہ اس جہنم سے نکلنے میں اس کی مدد کرے۔ عفیف جیسے انسان کے آس پاس بھی وہ نہیں رہ سکتی تھی، اسے اتنا تو پتہ چل چکا تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک بڑا فراڈ تھا۔ کوئی شخص قتل کر کے اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ اسے عفیف کے وجود سے کے قریب ترلوں ہونے کے احساس نہیں ہو پاتا تھا، مگر نگی بوا نے اس کی ساری منتوں ترلوں کے جواب ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ خود بھی سکون سے جیے اور انہیں بھی جینے دے۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور نگی بوا انہیں بڑی مشکل سے سب کو باہر نکالا اور پھر عالم آرا کو آرام کرنے کا بول کر خود جانے لگی تھی تو اس سے بر وقت اس کا بازو تھام لیا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کا بازو سختی سے جکڑے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ جلی ہے کیا؟ میں انسان نہیں ہوں، مجھے سونا ہے، میں بھی تھک گئی ہوں، بوا بازو چھڑاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر عالم آرا نے دوسرے ہاتھ سے ان کا بازو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ تو یہی سو جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ لاچاری سے انتہا کو چھوئی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اے لڑکی، کیوں تنگ کر رہی ہے؟ جانے دے مجھے، تیرا شوہر آ جائے گا، وہ بھی پوری دنیا کو ڈراتا ہے، تجھے اس کے ہوتے ہوئے کیا ڈر؟ بوا نے زور لگا کر اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ مجھے اسی سے تو ڈر لگتا ہے بوا، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ روحان سے ہوتے ہوئے اس کی اپنی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ خوف اس کے حلق سے اٹک گیا تھا اور اس کا معدہ بار بار سکڑ رہا تھا۔ وہ جب بھی خوفزدہ ہوتی تو کسی چیز کی ٹینشن لیتی تو اس کا اثر سب سے زیادہ اس کے معدے اور بدترین سر درد کی صورت میں نکلتا تھا۔ لگ رہا ہے کوئی بوجھ اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور اس کی سانسیں چھین کر اس کا دم نکال دے گا۔ اہم اہم عفیف کے کھنکھانے کی آواز پر الرٹ ہو جائیں علم، جبکہ عالم آرا اچھل کر بستر سے اتری تھی جو اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور عالم آرا کی حرکت پر اس کی مسکان اور گہری ہوئی تھی۔ آ جائیں ابھی، بادشاہ دلہن آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بوا ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو دلہن غائب تھی۔ عالم آرا نے دیوار سے چپکے سے آنکھیں پھاڑ کر عفیف کو گھور رہی تھی۔ آپ آرام کریں، میں پھلاوا سمیٹتی ہوں۔ عالم آرا کو افسوس سے دیکھ کر سر نفی میں ہلاتی بوا نے وہاں سے چلتی گئی اور موت کے منہ میں چھوڑ کر۔ عالم آرا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحات سے گزر رہی تھی۔ اگر وہ کوئی ناول پڑھ رہی ہوتی تو یہ سین آتا تو شاید وہ بلش کر رہی ہوتی، اسے انجوائے کرتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ یہ وقت کسی بھی لڑکی کے لیے بدترین ہو سکتا ہے جب اس کے ولی کے بنا زبردستی کسی سے نکاح کر دیا جائے۔ اگر وہ اسے استعمال کر کے پھینک بھی دے تو وہ ثبوت کہاں سے لائے گی؟ اسے تو اس شخص سے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایسے مردوں کے لیے عورت محض ٹائم پاس کی چیز ہوتی ہے۔ وہ شخص بے رحمی سے قتل کر سکتا ہے اور اس کے لیے نکاح جیسے رشتے کی کیا اہمیت ہوگی؟ جو عفیف کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کے اندر خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، معدے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور کنپٹیوں پر جیسے ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ وہ ابھی چند قدم دور ہی تھا کہ عالم آرا برداشت کھو کر منہ
ہاتھ رکھتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی تھی اور تیزی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ عفیف نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا تھا مگر وہ بہت تیزی میں تھی۔ اندر سے اس کی شدت سے اسے کراہنے اور الٹیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ عفیف جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ بیماری کو ختم کرنے کے لیے علاج کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بار بار سامنے لائی جاتی۔ نگی بوا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے اور وہ بنا پلک جھپکائے وہیں جمع کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے بے حد خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر شدید تناؤ محسوس کرتی تھی، اس لیے ہر بار اس کے قریب آنے پر اس حالت پہ پہنچ جاتی تھی۔ عفیف احمد اس انسان میں کیا فرق تھا جسے اس نے عالم آرا کے اغوا کی رات قتل کیا تھا؟ وہ انسان درندہ تھا اور وہ خود بھی کیا تھا؟ ایک لڑکی اس کی وجہ سے اپنی سانسیں بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے اسے زبردستی اس کے خاندان سے جدا کر دیا تھا۔ اسے کیا لگتا تھا کہ وہ اس درندے سے بہتر تھا؟ وہ تو اس سے بھی بدتر تھا جو یہ سب جائز سمجھ کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نکاح میں کر لے گا اور عالم آرا پر بہت احسان کیا تھا، اب وہ ہر جرم سے پاک ہے۔ اندر عالم آرا تکلیف سے رو رہی تھی اور اپنے باپ کو پکار رہی تھی اور اس کی آہیں اور چیخیاں سن کر عفیف عرف عفیف بادشاہ سر جھکائے زمین پر نگاہیں گاڑے کہانیوں میں ہوتے ہوئے ظالم کو دیر سے ہی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، مگر یہ کیا عالم آرا حقیقی زندگی میں ہو رہا تھا؟ عفیف کو اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا تھا۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا یا عالم آرا کی توبہ، وہ جو اس سے رو رو کر اپنے رب کے سامنے دل کھول کر مانگی تھی؟ وہ اس کے ساتھ مزید ظلم نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس پر خود کو مسلط کر کے اسے جیتے جی مار سکتا تھا۔ اس لیے بارے میں قدموں سے وہ نگی ببوا کو بلانے چلا گیا تھا اور پیچھے عالم آرا کو تکلیف کتاب نہ لا کر ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر بازو کے گھیرے میں چہرہ چھپائے بیٹھی عالم آرا چوک کر سر اٹھایا تو نگی بوا تھے۔ اس نے بے ساختہ پرسکون سانس بھری تھی، ورنہ عفیف کے آنے کا خوف اسے ہر پر سولی پر لٹکائے رکھتا تھا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ یہاں نہیں آیا تھا اور نہ ہی عالم آرا کو اس کی شکل دیکھنے کو ملی تھی، جس پر وہ ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اور اس بات کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس رات عالم آرا کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی۔ نگی بوا نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس کی خدمت کی تھی۔ اب اس کی حالت تو کچھ بہتر ہو رہی تھی مگر چہرے کی رونق نہیں ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ بس بستر پر پڑی رہتی تھی، بار بار کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتی مگر دروازے پر لگا سخت پہرا ہر بار اس کے قدم روک دیتا تھا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو وہ بالکل پاگل ہو جاتی۔ طبیعت کیسی ہے؟ نگی بوا دوپہر کا کھانا لے کر آئی تھی اور اس جگہ پر رہتے ہوئے عالم آرا صبح دوپہر شام کا اندازہ بوا کے کھانا لانے سے لگاتی تھی۔ ویسے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بوا نے پیار سے اس کا مومی چہرہ دیکھا تھا۔ یہی کہ آپ مجھ سے ہمدردی رکھتی ہیں یا مجبوری میں یہ سب کر رہی ہیں؟ عالم آرا نے سسپاٹ لہجے میں بوا تھا۔ بوا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تیرے ساتھ ہمدردی کروں گی؟ تو کوئی بیچاری ہے کیا؟ بوا کا لہجہ ڈپٹنے جیسا تھا۔ مجھ سے برا بیچارہ اس دنیا میں کون ہوگا جو آزاد ہوتے ہوئے بھی کسی چڑیا گھر کے جانور کی طرح قید کر دی گئی ہے۔ لوگ آتے ہیں عفیف احمد کی بیوی کے تعارف سے مجھے دیکھتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس چل جاتے ہیں۔ وہ جلے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی۔ کھانا کھا لے، بوا نے جواب میں بس اتنے کہا تھا۔ بوا میری مدد کریں، میں آپ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، میرا دم گھٹ جائے گا، یہاں سے مجھے نکالیں، یہاں سے پلیز۔ وہ روز کی طرح اس کی منتیں سماجت کرنے لگی۔ بوا بیچارگی سے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر یہ سب سنتا عفیف لپیچ گیا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہ مڑا اور اس کا رخ اپنے استقبل کی جانب تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی اور ایک بار پھر بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی اور اس کی نگاہیں ہر کونے کو چھان رہی تھی، مگر وہ تنگ پتھریلی گلی اسے ہر بار پہلے کی زیادہ مایوس کر دیتی تھی۔ وہ نگی بوا کی آواز سے وہ چونکی تھی۔ کیا کر رہی ہے؟ پلٹ کر دیکھا تو بوا سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، عالم آرا نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس اندھیرے نگر کے ماحول سے عادی ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کا دل اب بھی اس قید سے رہائی چاہتا تھا۔ تیرے لیے پیغام آیا، بوا نے بستر کی چادر جھاڑتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کوکو، کس کا پیغام؟ عالم کا دل تھک سے رہ گیا تھا، آنکھوں میں ہوپ اترا تھا۔ اس کھنڈر میں تجھے اور کون پیغام بھیجے گا؟ تیرے شوہر نے بلاوا بھیجا ہے۔ بوا اس کے خوف زدہ ہونے پر بدمزہ ہوئی تھی۔ ماما، مجھے کہیں نہیں جانا۔ عالم آرا کی ٹانگیں ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ وہ بستر کے کنارے گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہر بات پر ضد مت کیا کر لڑکی، اس کی کسی دن ہٹ گئی تو تجھے چھوڑے گا نہیں۔ بوا کا انداز اکتاہٹ بھرا تھا اور جیسے عالم آرا اور عفیف کی اس جنگ سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولتی ہوئی اوندے منہ بستر پر گر گئی تھی۔ آنسو ایک بار پھر چادر کو بھگونے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، جب وہ خود تجھے لینے آئے گا تو بوا
मैं बुआ बुआ मत करना, मैं बचाने नहीं आऊँगी। बुआ धमकी देते हुए कमरे से जाने लगी। आलम आरा उछलकर बिस्तर से उतरी थी और झट से उसका बाजू थाम लिया था। कहाँ बुलाया है? आंखें मुस्तबेद से पटपटाती हुई वो बुआ से पूछ रही थी। उसके अंदाज पर बुआ की बेसाख्ता हंसी छूट गई थी। वो बुआ के पीछे छुपती न चाहते हुए भी अफीफ के बुलावे पर जा रही थी। ये पहली बार था कि उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा था, मगर मायूसी उसे फिर से ही घेर रही थी, क्योंकि बाहर का मंजर कमरे से हरगिज मुख्तलिफ नहीं था। तारीक तंग गलियां, पत्थर के बने छोटे छोटे घर। अगर कुछ आलीशान था तो वो अफीफ अहमद का घर था, जिसकी हदूद से निकल कर वो उस मोहल्ले नुमा जगह में दाखिल हुई थी। गली के नगर में अफीफ का घर था। अफीफ खड़ा था और उसने आज ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और उसके घुंघराले बाल हंसपे मूल बिखरे हुए थे और उसकी मौजूदगी में गली की फिजा एक अजीब पुरकशिश फैल रही थी। मगर आलम आरा को हमेशा की तरफ से महसूस हो रहा था। अफीफ के साथ जैरी और शाजिक भी खड़े थे, जो उसे शरीर नजरों से देख रहे थे और उसका मजाक कर रहे थे। अफीफ को नक्श अक्सर तैयार देखते हुए इसलिए वो उसकी बत्तीसी बार बार बाहर निकल रही थी। ठीक है, तुम लोग जाओ, बाहर के काम निपटा लो और शाम को मिलते हैं, बमुश्किल अफीफ ने उनसे कहा था। वो आंखें दबाते हुए इशारे से उसे छेड़े थे। अफीफ ने तो तवज्जो हटाकर नगी बुआ और उसके पीछे छुपती हुई आलम आरा की जानिब देखा था। ठीक है बुआ, शुक्रिया। उसने बुआ को जाने का इशारा किया था और आलम आरा ने जैसे ही बुआ को पलटते देखा तो बिजली की सी तेजी से उसका बाजू पकड़ लिया था। वो चोर नजरों से अफीफ को देखती हुई इशारों में बुआ न जाने मिन्नत कर रही थी और अफीफ सर झुकाए मुस्कान दबाता हुआ उसकी हरकतों से महफूज हो रहा था। बुआ ने किसी तरह बाजू छुड़ाया था और चली गई थी। अब आलम आरा सर झुकाए मुठिया पीछे खड़ी थी। यहाँ आओ, अफीफ ने नरमी से पुकारा था। वो बहरी बनी खड़ी रही। मैं बुला रहा हूं ना। उसकी आवाज पर अब नरम भी थी। आलम आरा को मारे बेबसी का रोना आने लगा, मगर न जाने उसके कदम बढ़ाए और सर उठाया। अभी आ भी जाओ अब। अफीफ खुद आगे बढ़ा और उसकी गलाई पकड़कर साथ ले जाने लगा और उसके लम्स से आलम आरा के वजूद में करंट सा दौड़ा था। वो जबरदस्ती उसके साथ खींची चली गई थी। गली से निकलकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां बाकियों से कुछ मुख्तलिफ था। रास्ते दोनों तरफ ताज़ा फूलों के गमले कितारों में रखे गए थे, जैसे कोई इन्हें मार्केट से अभी खरीद कर लाया हो। इस खंडरनुमा जगह में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, फूलों का जिंदा रहना नामुमकिन था। वहां एक भूरा घोड़ा अपने सामने पड़े बर्तन में पानी पी रहा था। आओ, तुम्हें घोड़े की सवारी करवाता हूँ। अफीफ उसे साथ ले जाने लगा था, मगर आलम आरा ने जिद्दी अंदाज में कदम जमीन पर जमा दिए थे। मुझे नहीं जाना, मुझे नगी बुआ के पास जाना है, वो सहमे लहजे में मगर हिम्मत करके बोल उठी थी। अफीफ की इस जिद पर होले से हंसा था। ठीक है, चली जाना, मगर पहले मेरी बात मान लो। तुम ही तो बुआ से शिकायत कर रही थी कि सारा दिन कमरे में बैठकर बोर हो जाती हो। वो उसे जता रहा था। और उस कुत्ते की दुम को कैसे पता चला कि ये बाहर छुपकर मेरी बातें भी सुनता है? आलम आरा दिल में चलती कूदती रही और उसे जी पर कर लानत मलामत करने लगी थी। अफीफ उसकी गुमसुम सी हालत का फायदा उठाते हुए उसे घोड़े के पास ले आया था और उसने प्यार से घोड़े की पीठ पर थपका था और घोड़ा फौरन अपनी अगली दोनों टांगे जमीन पर पछताता आलम आरा के सामने झुक गया था। उन्हें चाहते हुए भी हैरान आएगी और ऐसे किसी चीज को देखना उसकी आंखों से होता हुआ देख बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था और उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट फैली थी। फिर अफीफ अहमद की आवाज वो गायब हो गई थी। वो चाहता तो उसकी सवारी करो। आलम आरा लम्हे को अकड़ी और फिर चुपचाप घोड़े पर सवार हो गई थी और उसके सवार होते ही घोड़ा खड़ा हो गया था। चलें, अफीफ ने रस्सी पकड़कर पूछा था। वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप दूसरी तरफ देखे गई थी। अफीफ मुस्कुराकर घोड़े की पीठ थपकी तो धीरे से कदमों से वो चल पड़ा था। वो रास्ते में उससे बातें करता जा रहा था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तो तभी शुरू हो चुका था जब उसे पता चला कि जमीन के नीचे थे और यानी अंडरग्राउंड एरिया में है और उसके ऊपर आज़ाद लोग जा रहे थे। और फिर अफीफ अहमद ने उसे कैद करने के लिए ये जगह चुनी थी और उसने टेढ़ी निगाह से भागने का रास्ता तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर ये जगह तो शैतान की आंत की तरह थी। न सर था न पैर था, सब कुछ एक जैसा था, इतना यकसा कि सब दिमाग घूमने लगा। और काफ़ी सैर करवाने के बाद वो वापस उसी पहाड़ के उसे छोड़ते हुए वो वापस आया था। तुम्हारी नाराज़गी वो से खत्म हुई या नहीं? आलम आरा ने उसके सवाल पर गुस्से से भरी नजरों से देखा था और उसे कूर कर और बगैर कुछ बोले कमरे में भाग गई थी। मतलब उसे लगता था कि वो चंद घंटों की आज़ादी से उसे खरीद लेगा। बाहर खड़े अफीफ ने उसे जाते हुए बेबसी से देखा था। बुआ, क्या ऐसा कोई तरीका जानती हैं आप जिसका इस्तेमाल करके हम किसी से अपनी बात मनवा सके? रात का वक्त था। वो बुआ की गोद में सर रखे उनसे सवाल कर रही थी और बुआ नरम उंगलियां उसके बालों में होले से चला रही थी। अफीफ जानता था कि वो एक
اور رات اپنی رونے میں گزار دے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی بوا کے پاس بھیج دیا تھا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹی وہ ویسے سوال کر رہی تھی جیسے اپنے باپ سے کیا کرتی تھی۔ تم سے طاقتور ہے، اسے مان لو، وہ اسے جو کچھ وہ تم چاہتا ہے، اگر اسے کمر ہو رہا ہے تو کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ، یہی یاد رکھو کہ وہ کمزور کو تو توجہ تمہاری ضمیر کی ہار ہوگی۔ اب کی بار سر اٹھا کر حیرت سے انہیں دیکھا، سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگی، پھر عالم آرا کے لبوں پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی، اور آج کتنے دنوں کے بعد وہ ہنسی تھی تو اسے یاد بھی آیا تھا۔ کیا ہوا بوا؟ حیرت سے مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولی تھی۔ بوا نے نفی میں سر ہلا کر مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ خاموشی چھائی رہی، بوا بھی اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہی تھی اور وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ